السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 12 آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون. پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. جی بابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ تارورا موٹیو ولو ترى إذ المجرمون ناکسو نہیں ہے، ناکس الف مدہ ہے، لمبا ہو. رؤوس را کے اوپر پیش ہے. ربنا را موٹی ہوگی. ربنا أبصرنا ابصرنا صاد بھی موٹا، را بھی موٹا. أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. جی. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو، ہاں جی، لام کے بعد کیا ہے؟ واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ. ولو ترى را قرب ہوگی اور مد منفصل ہے. ولو ترى اذ الذال کون سے حروف میں سے ہے؟ نرم حروف میں سے ہے. اذ المجرمون جیم پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ میں سے ہے، 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، قطب جد ان کا مجموعہ. مجرمون میم کے بعد کون سا واو ہے؟ واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل، ہاں جی مدہ ہوگا، ما قبل ضمہ ہے. ناکسو نون کے بعد کون سا الف ہے؟ الف مدہ. ناکسو سین کے بعد واو مدہ ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. رؤوسہم رؤو یہاں پہ بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا، سین سیٹی والے حروف میں سے. ہم ہا حلق کے آخری حصے سے. عند ربہم عند نون ساکن بعد میں حروف اخفاء میں سے دال، تو یہاں پہ اخفاء ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. عند ربہم را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے. ربنا را موٹی ہوگی، نون کے اوپر مد
ہاں جی منفصل ہے، ہاں مد منفصل ہے. ربنا اب با پہ قلقلہ ہوگا. اب صورنا صاد بھی موٹا اور را بھی موٹا ہوگا اور الف کے بعد مدہ ہے، الف مدہ نون کے بعد الف مدہ ہے. وسمعنا عین وسط حلق سے حلق کے درمیان سے اور بعد میں الف مدہ ہے. فور را موٹی ہوگی کیونکہ را ساکن ما قبل فتحہ ہے. فارجعنا عین وسط حلق سے نون کے بعد پھر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبا. نعمل صالحا ہاں جی حن نون تنوین آ گیا یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. ان نون مشدد ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. شد والے نون اور میم پہ غنہ ہوتا ہے. ان الف مدہ ہے. موقنون مو واو مدہ ہے. قوف قوف موٹا ہوگا اور پھر آگے بھی واو مدہ ہے. ہاں جی. ولو اور اگر ترا ولو کا معنی کاش بھی کر لیں اور کاش ترا آپ جب آپ دیکھیں اذا المجرمون کہ جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے عند ربہم اپنے رب کے ہاں. ربنا اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب ابصرنا وسمعنا ابصرنا ہم نے دیکھ بھی لیا وسمعنا اور ہم نے سن بھی لیا. فارجعنا پس تو ہمیں واپس بھیج نعمل صالحا کہ ہم نیک عمل کریں اچھے عمل کریں. انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. ولو تری اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم اب جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے. تو اب وہ جو لٹایا جانا ہے نا اللہ اس حالت کا نقشہ پیش کر رہا ہے اس آیت میں کہ کیسے مجرم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے لٹائے جائیں گے. ان کی حالت کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنی شرمندگی سے ذلت سے اپنے سروں کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جھکایا ہوگا اور وہ اعتراف کر رہے ہوں گے اپنی سارے گناہوں کا اور اپنی ساری غلطیوں کا اور پھر وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے اور ہم نے سن بھی لیا ہے اب تو ہمیں واپس بھیج دے. ہمیں یقین آ گیا اب ہمیں یقین آ گیا اب تو ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ انعام میں کہ کاش اے پیغمبر تو دیکھیں ان لوگوں کو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم واپس بھیجے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں آگے اگر میں ان کو واپس بھیج بھی دوں تو یہ پھر بھی اسی روش پہ قائم رہیں گے. یہ ایمان والوں میں سے نہیں ہونا. انہوں نے نیک اعمال سر انجام نہیں دینے بلکہ ویسے ہی جیسے پہلے ان کو بھیجا تھا اپنی من مانی سے زندگی بسر کر کے آ گئے اسی طرح انہوں نے اب بھی جا کے اپنی من مانی ہی کرنی ہے. یہ تو بس ان کے منہ کی بات ہے کہ ہمیں واپس بھیج دو تو ہم نیک اعمال کریں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. انا موقنون اب ہمیں یقین ہو گیا ہے. تو اللہ کہیں گے بھائی اب یقین ہونے کا کیا فائدہ؟ تمہیں وقت دیا تھا تمہیں زندگی دی تھی اور تمہیں مہلت دی تھی لیکن اس وقت تم نے وقت کو ضائع کر دیا. تم نے اپنی ساری زندگی کے جو ہم نے 50 60 40 سال دیے تھے تمہیں وہ تم نے سارے کے سارے ضائع کر دیے. اب چڑیاں چگ گئی کھیت اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اب وقت گزر گیا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے. اب کہتے ہیں انا موقنون آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ہمیں یقین آ گیا ہے. اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے تو ہم ویسے ہی زندگی بسر کریں گے جیسے تو کہتا ہے. تو اللہ فرمائیں گے پہلے وقت دیا تھا تم نے اس کو ضائع کر دیا ہے. آج کے بعد تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں ہے. آج تو فیصلے کا دن ہے. آج حساب اور کتاب کا دن ہے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا